السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے، اچھلتے کودتے، کھیلتے دوڑتے، لحاف میں دب کے مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو، چلغوزے اور میوے کھاتے ننھے منھے پیارے پیارے ساتھیوں اور ننھے منھے ساتھیوں کے اچھے اچھے بڑوں، امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے۔ ویسے تو آج کل مکمل کیا، کام بھی کرنا مشکل لگ رہا ہے، سردی سردی دل چاہتا ہے بس لحاف میں دب کے بیٹھے رہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی، نانی دادی والی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے چار بے وقوف، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبداللہ صادق نے۔ بہت عرصہ قبل کسی گاؤں میں ایک بڑھیا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گزر بسر اپنے باپ کی جمع پونجی پر ہو رہا تھا، جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ ایک دن صبح سویرے چاروں لڑکے اپنی ماں کے پاس آئے اور شہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں پہلے تو تھوڑا ہچکچائی کہ گھر کا کام تو یہ ہمیشہ خراب کر دیتے ہیں، شہر جا کر نوکری کیا خاک کریں گے، مگر اپنے بچوں کی بے حد اصرار پر آخر کار وہ مجبور ہو گئے۔ چاروں بھائی بے وقوفی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ٹھیک ہے ماں، جب تم مان ہی گئی ہو تو اب جلدی سے ہمارے لیے کھانا تیار کر دو، ان میں بڑے والے نے کہا۔ بڑھیا کھانا باندھنے لگی۔ چاروں لڑکے کھانے کی پوٹلی لیے نوکری کی تلاش میں گاؤں سے چل دیے۔ ابھی شہر تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک مسجد نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا تھا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، مسجد بھی دھوپ کی زد میں آ رہی تھی۔ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ بس اس سوچ کا آنا تھا، چاروں بھائی لگے مسجد کو دھکا لگانے۔ دھکا لگاتے لگاتے شام ہو گئی۔ اپنا پورا زور لگانے کے بعد جب شام کے سائے میں انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اوپر سے دھوپ چلی گئی ہے تو وہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے ایک نیک کام سر انجام دے دیا ہے۔ اب اتنا محنت والا کام کرنے کے بعد بھوک لگنا یقینی تھا۔ چنانچہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھر سے لایا ہوا کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ روٹی کھانے کے بعد انہوں نے اللہ کا نام لیا اور پھر چل پڑے۔ آگے ایک ندی آئی، ندی کے اوپر پل نہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک ٹوٹی سی کشتی ہے۔ وہ چاروں کشتی میں سوار ہوئے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کنارے کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ ندی پار کر لینے پر وہ سبھی خوش تھے، مگر یہ کیا؟ ایک بھائی اچانک بولا، بھائیو، ہم میں سے کوئی ندی میں تو نہیں گر گیا؟ چلو میں گنتا ہوں، بڑے والے نے کہا اور گننا شروع کر دیا۔ 1 2 3، ارے ہم تو 4 تھے، اب 3 کیسے ہو گئے؟ بڑے بھائی نے اپنے علاوہ باقی تینوں کو گنا اور پریشان ہو گیا۔ رکو میں گنتا ہوں، دوسرے نمبر والے بھائی نے کہا۔ 1 2 3، اوہ ہم تو واقعی 3 ہیں۔ اس نے بھی خود کو نہیں گنا۔ اسی طرح باقی 2 نے بھی باری باری گنتی کی اور اب سب رونے لگے۔ اتفاق سے ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے وجہ بتائی تو سپاہی بولا، اچھا تو یہ بات ہے، میں تم چاروں کو ایک ایک ڈنڈا ماروں گا، تم سب گنتی کرتے جانا۔ اس پر وہ سب راضی ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں مرغا بننے کا کہا اور ڈنڈے برسانے لگا۔ 1 2 3 4، ارے واہ، ہم 4 ہو گئے۔ چاروں بھائیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اچھا چلو، اب تم پورے ہو ہی گئے ہو تو بتاؤ، کیا تم لوگ میرے لیے نوکری کرو گے؟ سپاہی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سوال کیا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، چاروں فوراً راضی ہو گئے۔ پہلے کو تو سپاہی نے کریانے کی دکان پر بٹھا دیا اور کہا کہ لوگوں کو ان کی مطلوبہ اشیاء دے دینا۔ دوسرے کو اس نے اپنی بیمار بیوی کی خدمت پر لگایا
اور کہا کہ اس کی ناک پر مکھی مت بیٹھنے دینا۔ تیسرے کو اپنے گدھوں کی رکھوالی کا کام سونپا تو چوتھے کو بکریوں کی دیکھ بھال کا۔ ان کو گاؤں پہنچا کر سپاہی واپس اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ چند دن بعد وہ چھٹی لے کر اپنے گاؤں واپس آیا۔ سب سے پہلے کریانے کی دکان پر پہنچا۔ جب اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا، سارا سامان بک چکا تھا۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے نوکر یعنی سب سے بڑے بھائی سے پیسے مانگے تاکہ دوبارہ سامان لا سکے، لیکن اس بھائی نے مطمئن انداز میں جواب دیا، آپ نے تو کہا تھا لوگ جو مانگیں وہ دے دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ پیسے بھی لینے ہیں۔ بیچارہ سپاہی کیا کرتا، بڑے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا تاکہ اپنی بیوی کی خیر خبر لے سکے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کی راہ لی، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا۔ ایک اس کی بیمار بیوی کی ناک سے خون بہہ رہا ہے اور دوسرے نمبر والا بھائی ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سپاہی چلایا۔ وہ یہ مکھی بار بار بیگم صاحبہ کی ناک پر بیٹھ رہی تھی، میں نے سوچا ایک بار ہی مکھی کو مار دیا جائے، پھر جب وہ بیگم صاحبہ کی ناک پر بیٹھی تو میں نے اسے پتھر مارا، مکھی تو اڑ گئی، بیگم صاحبہ کی ناک پر پتھر لگ گیا، اسے میرا کیا قصور؟ دوسرے نمبر والے بھائی نے معصوم سا منہ بنایا، ہائے ظالم، میری بیوی کی ناک کا کباڑا کر دیا، چلو تم بھی میرے ساتھ۔ اس نے دوسرے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب وہ باقی دونوں بھائی کے حالات دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ باقی دونوں بھائیوں کے کارنامے بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ ایک نے بکریوں کے بار بار ادھر ادھر بھاگ جانے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں توڑ دی تھیں، جبکہ دوسرے بھائی نے گدھوں کے بیمار ہونے پر ان کو گرم کوئلوں سے داغنے کے چکر میں جلا ہی ڈالا تھا۔ ان چاروں کو سپاہی نے شہر آ کر جیل میں ڈالا اور دوبارہ اپنے گاؤں چلا آیا، جہاں اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کی غلطی کہ بغیر چھان بین کے ان چاروں بھائیوں کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا، اب وہ پچھتا رہا تھا۔ بچوں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔